یہ مووی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو زندگی کی مشکلوں سے تنگ آئی ہوئی ہے، اور ایسے میں اس کو ایک ایسا امیر ہسبینڈ چاہیے جو اسے زندگی کے سارے مزے دے سکے اور اسے رانی بنا کر رکھے۔ کیا اسے ایسا ہسبینڈ ملے گا جو اسے زندگی کی ساری آسائشیں دے سکے گا، یا اسے اپنی ساری لائف ایسے ہی گزارنی پڑے گی؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ مووی کی سٹارٹنگ میں ایک غریب پینٹر کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام بیکی ہوتا ہے۔ وہ اپنے فادر کے مرنے کے بعد اورفینیج میں چلی جاتی ہے جہاں وہ اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے، اور پھر اس کو ایک آدمی کے گھر جس کا نام سرپیٹ ہوتا ہے اس کی بیٹیوں کو پڑھانے کی نوکری مل جاتی ہے۔ اس نوکری پر جانے سے پہلے بیکی اپنی دوست امیلیا کے گھر جاتی ہے۔ امیلیا کی مدر کو بیکی بالکل بھی پسند نہیں آتی، لیکن امیلیا کا بھائی جوزف بیکی کو پسند کر لیتا ہے جو کہ انڈیا میں ایک بہت امیر تاجر ہوتا ہے۔ بیکی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہت امیر لڑکے سے شادی ہو جائے۔ امیلیا بیکی کو ایک پکنک پارٹی میں لے کر جاتی ہے۔ وہاں امیلیا بیکی کو اپنے فیونسے جارج سے ملواتی ہے۔ جوزف کو بیکی کے ساتھ دیکھ کر جارج جوزف کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ بیکی سے شادی نہ کرے کیونکہ بیکی ایک غریب اور یتیم لڑکی ہے۔ اس لیے جوزف بیکی کو چھوڑ کر واپس انڈیا چلا جاتا ہے۔ امیلیا کے گھر سے جانے کے بعد بیکی سرپٹ کے خوفناک گھر میں چلی جاتی ہے۔ اس کے گھر میں ہر چیز بکھری ہوئی ہوتی ہے، کوئی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جیسے صدیوں سے اس جگہ کی کسی نے صفائی ہی نہ کی ہو۔ مسٹر سرپٹ بیکی کو اپنے گھر والوں سے ملواتا ہے، اپنی امیر سسٹر مس کرالی اور بیٹے راڈن کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ آرمی میں کیپٹن ہے۔ بیکی سرپٹ کو خوش کرنے کے لیے اس کی بیٹیوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھاتی ہے۔ ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا پورا گھر بھی سنبھال لیتی ہے۔ سرپٹ نے 2 شادیاں کی ہوتی ہیں۔ اب سرپٹ کو بیکی بھی بہت پسند آ گئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیکی اس گھر میں راڈن سے شادی کرنے کے لیے رہ رہی ہے۔ پھر اچانک ایک دن بیکی کو کرالی اور راڈن کے آنے کی خبر ملتی ہے۔ بیکی اس خوفناک گھر کی صفائی کر کے اسے بالکل بدل دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر کرالی بہت امپریس ہوتی ہے۔ بیکی کرالی کو پیانو بجا کر سناتی ہے اور اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ کرالی بیکی کو اپنے کمرے میں ہی رکھ لیتی ہے اپنی خدمت کے لیے۔ تو کرالی بیکی کو بتاتی ہے کہ وہ اس گھر میں راڈن کے علاوہ اور کسی کو بھی پسند نہیں کرتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ راڈن کے علاوہ سب اس کی دولت سے محبت کرتے ہیں۔ بیکی کرالی کے ساتھ ساتھ راڈن کا دل بھی جیت لیتی ہے۔ اب کرالی بیکی اور راڈن کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لندن میں لے جاتی ہے۔ اب بیکی کرالی کے گھر نوکری کیا کرے گی۔ دوسری طرف امیلیا کے فادر کو بزنس میں لاس ہو جاتا ہے اور وہ بہت غریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جارج کے فادر امیلیا سے رشتہ توڑ کر کسی اور امیر لڑکی سے جارج کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ جارج کا ایک دوست روبن بھی امیلیا کو بہت پسند کرتا ہے۔ امیلیا بیکی کو خط لکھ کر گھر کے سارے حالات بتاتی ہے۔ اگلے سین میں جارج کرالی کے گھر امیلیا کے ساتھ آتا ہے بیکی اور راڈن سے ملنے کے لیے۔ امیلیا اور جارج سے مل کر کرالی بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیکی راڈن سے چھپ کر شادی کر لیتی ہے۔ کرالی کے گھر کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن سرپٹ آ کر کرالی کے گھر میں بیکی کو پرپوز کر دیتا ہے، لیکن وہ بتا دیتی ہے کہ وہ تو شادی کر چکی ہے۔ پھر سرپٹ اور کرالی کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ اس نے راڈن سے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ یہ سن کر کرالی بے ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ راڈن کی شادی کسی غریب لڑکی سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کرالی راڈن اور بیکی کو اپنی دولت میں سے کوئی حصہ نہ دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور دونوں کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ اب بیکی کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہلے پتہ چل جاتا کہ سرپٹ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ راڈن سے شادی نہ کرتی۔ بیکی یہ بات صرف اس لیے سوچتی ہے کیونکہ اس نے ساری زندگی غریبی میں گزاری ہوتی ہے۔ وہ کسی طرح امیر ہونا چاہتی ہے لیکن اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اب امیلیا کے فادر اتنے غریب ہو گئے تھے کہ وہ جارج کے فادر سے مدد مانگنے ان کے گھر جاتے ہیں، لیکن وہ انہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ امیلیا کے فادر گھر آ جاتے ہیں۔ وہاں امیلیا کی مدر اسے جنگ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اس جنگ میں جارج کو بھی جانا پڑے گا کیونکہ وہ جارج ایک سپاہی ہے۔ امیلیا کو یہ سن کر روتے ہوئے کمرے میں چلی جاتی ہے کیونکہ امیلیا کو جارج سے ملے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ روبن کو امیلیا کی بہت فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کے گھر جاتا ہے پیانو لے کر۔ امیلیا سمجھتی ہے کہ یہ پیانو جارج نے بھیجا ہے۔ اس کی ساری اداسی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روبن جارج کو جا کر بتاتا ہے کہ امیلیا اس کی وجہ سے کتنی پریشان ہے۔ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ امیلیا کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ جارج کے فادر اس کو ایک لڑکی سے ملواتے ہیں لیکن وہ جارج کو بالکل بھی پسند نہیں آتی کیونکہ اس کا کلر بلیک ہوتا ہے۔ جارج امیلیا سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لیے اپنے فادر سے جھگڑا کرتا ہے اور امیلیا سے شادی کر لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جارج امیلیا کے ساتھ اور راڈن بیکی کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتے ہیں
جارج امیلیا سے شادی تو کر لیتا ہے لیکن اس کا خیال بالکل بھی نہیں رکھتا۔ پارٹی میں امیلیا کو چھوڑ کر بیکی کے ساتھ ڈانس کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ جنگ میں روڈن، ڈوبن اور جارج تینوں چلے جاتے ہیں، لیکن اس جنگ میں جارج مارا جاتا ہے۔ روڈن اور ڈوبن بچ جاتے ہیں۔ امیلیا اور بیکی دونوں پریگننٹ ہوتی ہیں۔ امیلیا پھر اپنے بیٹے کا نام جارج رکھ دیتی ہے۔ جارج کے فادر امیلیا اور اس کے بیٹے کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ پھر امیلیا اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے غریب فادر کے گھر چلی جاتی ہے۔ جارج کے مرنے کے بعد ڈوبن امیلیا کے بہت قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن امیلیا اپنے شوہر کے غم سے باہر نہیں آتی، اس لیے اسے انکار کر دیتی ہے۔ پھر ڈوبن ملک کو چھوڑ کر انڈیا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف بیکی اور روڈن اپنے بیٹے کا نام روڈی رکھتے ہیں۔ ایک دن روڈن کو ایک خط آتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ روڈن کی آنٹ کرولی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس نے روڈن کو اپنی دولت میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ جان کر روڈن بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی آخری امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ کافی ٹائم گزر جاتا ہے اور امیلیا اور بیکی کے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جارج کی سسٹر جب امیلیا کے بیٹے جارج کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ وہ بالکل جارج جیسا لگتا ہے۔ یہ بتا کر وہ رونے لگ جاتی ہے۔ یہ سن کر اس کے فادر کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ وہ امیلیا کے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ امیلیا بھی اس بات سے خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے وہاں اس کے بیٹے کی پرورش اچھی ہوگی، کیونکہ امیلیا اس کی کوئی بھی ضرورت ٹھیک سے پوری نہیں کر پاتی تھی۔ دوسری طرف بیکی اور روڈن بھی بہت غریب ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی روڈن کے گھر آ کر اس کا فرنیچر اٹھانے لگ جاتا ہے کیونکہ روڈن نے اس آدمی کے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ وہاں مسٹر روڈسٹین آ کر اس آدمی کو پیسے دے دیتے ہیں اور روڈن کا فرنیچر بچا لیتا ہے۔ وہیں بیکی کو روڈسٹین پسند آ جاتا ہے۔ وہ اسے پہلے سے جانتی تھی۔ مسٹر روڈسٹین بیکی کے فادر سے پینٹنگز خریدا کرتا تھا۔ اسٹین بیکی کو پیسوں سے خریدنا چاہتا ہے۔ وہ اسے بہت بڑی پارٹیز میں لے کر جائے گا اور بہت امیر لوگوں سے ملوائے گا۔ اسے بہت سے پیسے بھی دے گا تاکہ وہ اسے غربت سے باہر لا سکے۔ اسٹین اپنے گھر والوں سے لڑائی کر کے بیکی کو اپنے ساتھ ایک بڑی پارٹی پر لے کر جاتا ہے۔ وہاں جا کر بیکی بہت اچھا سانگ سنگ کرتی ہے۔ مسٹر اسٹین یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور اس کے گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر مسٹر اسٹین بیکی کو ایک محل میں لے کر جاتا ہے۔ وہاں بیکی بہت اچھا ڈانس کرتی ہے۔ اسٹین کو بہت اچھا لگتا ہے۔ پارٹی سے واپسی پر جب وہ گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اسٹین اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے اور وہ سارا خرچہ خود اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ روڈن اس طرح بیکی کو مسٹر اسٹین کے ساتھ دیکھ کر سیڈ ہو جاتا ہے۔ وہ گھر جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے روک کر پولیس اسٹیشن سے لے جانے کا بولتے ہیں کیونکہ روڈن نے اس آدمی کے پیسے نہیں دیے ہوتے۔ روڈن جیل میں ہوتا ہے۔ وہاں بیکی کو خط لکھتا ہے کہ اس آدمی کے پیسے دے کر اس کو یہاں سے نکلوا دے۔ بیکی کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن مسٹر اسٹین اس کو منع کر دیتا ہے۔ پیسے ہوتے ہوئے بھی وہ روڈن کی مدد نہیں کر پاتی۔ روڈن اپنے بھائی کو بھی خط لکھتا ہے۔ اس کے بھائی کی وائف اسے چھڑا دیتی ہے۔ اس آدمی کے پیسے دے کر روڈن اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور جیل سے نکل کر بیکی کے پاس آتا ہے۔ وہاں وہ مسٹر اسٹین اور بیکی کو ایک ساتھ دیکھ کر اسٹین کو خوب مارتا ہے اور اسے سیڑھیوں سے نیچے گرا دیتا ہے۔ بیکی کے پاس پیسے دے کر روڈن بیکی کو بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے کیونکہ پیسے ہونے کے باوجود اس نے اسے جیل سے نہیں چھڑایا تھا۔ بیکی اسے بہت روکتی ہے اور روتی ہے لیکن وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہاں سے وہ اپنے بھائی کے گھر جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر روڈن کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 12 سال بعد بیکی ایک پارٹی میں ہوتی ہے۔ وہاں امیلیا کا بیٹا جارج ملتا ہے جو کہ ڈوبن کے ساتھ آیا ہوتا ہے۔ بیکی اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کی ماں کی دوست ہے اور سمجھتی ہے کہ امیلیا نے ڈوبن سے شادی کر لی ہے، جس پر جارج بتاتا ہے کہ یہ میری ماں کا دوست ہے۔ یہ سن کر بیکی بہت حیران ہوتی ہے کہ امیلیا نے ابھی تک ڈوبن سے شادی نہیں کی۔ ڈوبن جارج کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بیکی کوئی نئی چال نہ چل دے۔ اب امیلیا کو دکھایا جاتا ہے جو بہت امیر ہو جاتی ہے۔ جارج کے فادر نے ساری دولت اس کے نام کر دی تھی۔ ڈوبن کو ایک بار پھر سے شادی کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اب وہ صرف اس کا دوست بن کر اس گھر میں ساری زندگی نہیں رہ سکتا، لیکن امیلیا منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ ابھی تک جارج سے ہی پیار کرتی ہے اور پھر ڈوبن انڈیا جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ پھر وہاں بیکی آ جاتی ہے اور ڈوبن کو جاتا دیکھ کر بیکی امیلیا کو سمجھاتی ہے کہ اسے ڈوبن سے شادی کر لینی چاہیے
اس پر امیلیا کہتی ہے کہ وہ جارج کے علاوہ کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر بیکی امیلیا کو بتاتی ہے کہ وہ پیانو ڈوبن نے خریدا تھا بہت سے پیسے دے کر، وہ جارج نے نہیں خریدا تھا۔ پھر بیکی جارج کا لیٹر پڑھ کر سناتی ہے جو اس نے جنگ پر جانے سے پہلے دیا تھا۔ یہ سب سن کر امیلیا کو یقین آ جاتا ہے کہ ڈوبن نے امیلیا سے کتنی محبت کی ہے۔ جارج نے شادی کرنے کے باوجود اس کا خیال نہیں رکھا ہوتا۔ پھر امیلیا ڈوبن کو جا کر روک لیتی ہے اور اس سے معافی مانگ لیتی ہے۔ پھر وہ دونوں شادی بھی کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف بیکی روڈن کے جانے کے بعد بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور اس کے پاس اس کا بیٹا بھی نہیں تھا۔ پھر امیلیا جوزف کو بیکی کے پاس بھیجتی ہے جو کہ ابھی بھی بیکی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ جوزف بیکی کو پرپوز کرتا ہے اور بیکی جوزف سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ پھر جوزف بیکی کو انڈیا لے جاتا ہے اور وہاں دونوں شادی بھی کر لیتے ہیں۔ امیلیا اور بیکی نے اپنی نئی لائف شروع کر لی تھی اور اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔